اہم ہے اس کو خیال کیا جائے، جس کے لیے طالب علم کو محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیے جی، جب آپ مدرسہ سے فارغ ہوتے ہیں تو دو میدان ملتے ہیں آدمی کو۔ ایک میدان تو یہ ملتا ہے کہ مسجد کو آباد کرے، مسجد میں نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، درس دینا ہے، اور قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس ہے، حدیث کے ترجمے کی کلاس ہے، یعنی تعلیم، تربیت، دعوت، مسجد کو آباد کرنا، بچوں کو پڑھانا، بچوں کو دین سکھانا، بڑوں کو پڑھانا اور ان کو دین سکھانا، یعنی مسجد کی جو وہ حیثیت ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، اس حیثیت کو بحال کرنا۔ دور المسجد فی اصلاح المجتمع، کہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے مسجد کا کردار ہے پورے کا پورا، وہ صرف نماز یا خطبہ ہی نہیں ہوتا، وہ پورے علاقے کی اصلاح ہوتی ہے، اور لوگوں کو کس طرح مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، بچوں کو کس طرح مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ شارٹ کورس شروع کر کے کہ 15 دن کا ایک کورس شروع کر لیا، ایک مہینے کا کورس شروع کر لیا، اس میں بڑوں کو بھی شامل کیا، چھوٹوں کو بھی شامل کیا، یعنی ایک میدان ہوتا ہے مسجد کو آباد کرنے کا، اور دوسرا میدان ہوتا ہے کسی دینی مدرسے میں تدریس کا موقع مل جائے۔ اگر دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو یہ غنیمت ہے کہ مدرسے میں تدریس کریں اور مسجد کو آباد کریں، اور ایسے آباد کریں جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ تو اس جیسا یہ تو ایک مثالی شخص ہے، یہ تو ایک مثالی شخص ہے، لیکن اگر اس کو صرف مسجد آباد کرنے میں اس کو موقع ملا اور تدریس کا موقع ملا تو یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو صاف کرنا، یہ انبیاء کا مشن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ نمازیں کون پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، تو نماز پڑھانا تو چھوٹا سا عمل ہے۔ خطبہ کون دیتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، تو کیا خطبہ دینا یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے؟ اور سیدنا ابو بکر اپنے دور میں خلیفہ تھے، وہ نماز پڑھانے کی بھی ذمہ داری تھی ان کی، اور خطبہ دینے کی بھی ذمہ داری تھی، اور تعلیم تربیت کی بھی ذمہ داری تھی۔ اس لیے اس کام کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ جو مسجد کو آباد کرنے والا عمل ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ لوگ چھوٹا سمجھتے رہیں، لوگوں کی خیر ہے، لیکن آپ علماء ہیں، آپ طلبہ علم ہیں، آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بچوں کو قرآن پڑھانا اور مسجد کو آباد کرنا، نماز پڑھانا اور جمعہ پڑھانا، درس دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ ابو بکر صدیق کا مشن ہے، یہ عمر فاروق کا عمل ہے، یہ سیدنا عثمان کا مشن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب صحابہ کا، خلفاء کا مشن یہی تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، مسجد کی صفائی کو حقیر نہ سمجھیں۔ وہ جس خاتون کو کم مرتبہ سمجھ کر صحابہ نے وہ فوت ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا، ان امرأۃ سوداء کانت تأتی فی المسجد وتقوم المسجد، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہیں آ رہی مسجد میں، تو صحابہ نے کہا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے ان کو رات ہی اس کا جنازہ پڑھ کے آپ کو تکلیف نہیں دی، اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، آپ مجھے میرے ساتھ چلو اور اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ آپ نے اس کی قبر کے اوپر جنازہ پڑھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، کہ یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں
اور میری اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے قبروں کو منور کر دیا ہے۔ اس لیے مسجد کو آباد کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور مدرسے میں پڑھنا پڑھانا یہ مشن آپ اس کو آباد کریں۔ اور اگر اللہ موقع دے دے اسکول میں پڑھانے کا بھی، کالج میں پڑھانے کا بھی، تو یہ بھی ایک عالم کے لیے بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ میدان آپ خالی چھوڑ دیں اسکول کا اور کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، اس کو ہم خالی چھوڑ دیں اور ہمارے بچوں کو، اس امت کے بچوں کو لوگ ملحد بناتے رہے، بے دین بناتے رہے، تو ہم آرام سے خاموشی سے صرف مسجد میں بیٹھے رہیں نہیں، ہمیں ہر جگہ پر اپنے آدمیوں کو بھیج کر یہ دعوت دین کا کام اور ابنائے امت مسلمہ کی اصلاح کا کام کرتے رہنا چاہیے۔